چھوٹے بچے اچھے لگتے ہیں, جو ایک چھوٹا بچہ ہو جو خود کھانا نہ کھا سکتا ہو, باتھ روم نہ جا سکتا ہو, بول کر کوئی چیز پراپرلی نہ بتا سکتا ہو, تو وہ اچھے بھی لگتے ہیں. آپ ان پر کبھی بھی غصہ نہیں کرتے کہ تم نے بول کر کیوں نہیں بتایا کہ بھوک لگی ہے. آپ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کی ہر چیزیں, یہاں تک کہ وہ صحیح بولنا بھی نہیں جانتے ہوتے, لیکن وہ بس اشاروں سے یا ویسے فیسز ہی بنانا شروع ہو جاتے ہیں, تو گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو رونا ہے یہ بھوک والا رونا ہے, یہ جو رونا ہے یہ اب اس کو کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے, یہ والا جو رونا ہے یہ اس نے سونا ہے اس لیے اتنا کرینکی ہوا ہے. ہوتا ہے نا ایسا. تو ہم ان کے ساتھ ان کی اس ڈپینڈنس کو قبول کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہی اچھے لگیں گے ڈپینڈنٹ. اب اتنے بڑے لوگ جس طرح آپ سب ہیں, اتنے بڑے لوگ تو نہیں اچھے لگتے ڈپینڈنٹ, لیکن کیا یہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے؟ فزیکلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, یعنی انرجی سے نہیں اپنے اندر محسوس کر رہے ہوتے. سارا دن ایک بستر پر گزار دینا اور سارا دن لیٹے رہنا یا ہفتوں لیٹے رہنا, عبد الرحمن صاحب مہینوں لیٹے رہنا, تو فزیکل ڈپینڈنس آ گئی نا. یہاں تک کہ کپڑے گھر والے دے رہے ہوتے ہیں الماریوں میں سے نکال کے کہ یہ لو چینج کر لو, وہ بھی خود نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو بس نشے کی بیماری نے اتنا ڈپینڈنٹ کر دیا ہوتا ہے, محتاج کر دیا ہوتا ہے. پھر نفسیاتی طور پر بھی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. کس چیز پر؟ کسی سبسٹنس پر. کہ موڈ اچھا کرنا ہے تو حسن تراب صاحب آپ میں اتنی سکت نہیں ہوگی کہ آپ اپنا موڈ بہتر کر سکیں. موڈ بہتر کریں گے تو ہمارے پاس 7 ڈرار میں کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو ہمارا موڈ بہتر کر سکیں. وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ کوئی بھی ڈرگ ہو سکتی ہے, وہ الکوہول ہو سکتی ہے, وہ سگریٹ ہو سکتے ہیں, وہ اسٹنگ ہو سکتی ہے, وہ ڈھیر سارا کھانا ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمارا موڈ بہتر کرتے ہیں. تو وہ گنز ہو سکتی ہیں, وہ لڑائیاں ہو سکتی ہیں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو, کیونکہ ان چیزوں سے بھی موڈ کو بہتر کیا جاتا ہے. یعنی جن لوگوں کو غصے کی ایڈکشن ہوتی ہے نا, وہ لوگوں پر غصہ نکال کے ڈوپامین رش محسوس کرتے ہیں. تو نفسیاتی طور پر بھی ڈپینڈنٹ ہو گئے. اس کے علاوہ جذباتی طور پر بھی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. یعنی جذبات بھی ان کے جو فلکچویٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ڈرگ نے اپ لفٹ کر دیا تو موڈ اپ لفٹ ہو گیا, اگر ڈرگ نہیں ملی تو موڈ ڈاؤن ہو گیا. یعنی وہ بھی ہمارا خود اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ ہم اس کو خود سے کچھ مینیج کر سکیں. آپ لوگوں نے میرا کپڑے آپ نے نکالے ہی نہیں اس لیے میں نے چینج ہی نہیں کیے, یا غصہ اس چیز پر کہ آپ نے مجھے کھانا دیا ہی نہیں تو میں نے کھانا کھایا ہی نہیں. کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جو ہم, اور یہ ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے صبح اسکول کے لیے جگایا ہی نہیں یا یونیورسٹی کے لیے جگایا ہی نہیں تو میں گیا ہی نہیں. یعنی ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, محتاج ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا. تو 7 ہیبٹس والے کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلی 3 ہیبٹس کو بالکل اپنی ہڈیوں تک اتار لینا تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. اب مجھے بتائیں, ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں. پتہ نہیں ان کو شاید ان کے لیے انڈیپینڈنٹ کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ اپنا کاروبار, اپنی گاڑی, اپنا گھر انڈیپینڈنس ہوتی ہے. یہ انڈیپینڈنس ہوتی ہوگی سیکنڈری لیول پر. پرائمریلی انڈیپینڈنس یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے سوچوں, اپنے خیالوں, اپنے جذبات میں آزاد ہو جاؤں. مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے خوش ہونے کے لیے, مجھے کسی اور کے ری ایشورنس کی ضرورت نہ پڑے اچھا محسوس کرنے کے لیے. انڈیپینڈنس تو اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے پہلے. مجھے آپ لوگ بتا دیں کوئی آپ میں سے اپنی جذبات, اپنے نفسیات میں خود مختار تھے. کوئی پیشنٹ جو خود سے ہنسنا, خود سے خوش ہونا, خود سے اپنا موڈ اچھا کرنا, خود سے کوئی فیصلہ لینا, تو یہ چیز تو نہیں ہو رہی تھی نا کہ خود سے اپنے فیصلے لیے جا رہے ہیں, خود سے موڈ اچھا کیا جا رہا ہے. طیب صاحب ہوتا یہ ہے کہ ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں, ہم نے رہنا ہی ایسی سوسائٹی میں ہے اگر اس میں یہ مسئلے ہیں تو. لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں پہلی ہیبٹ والے, جو میں ابھی آج ڈسکس کروں گی آپ لوگوں سے, کہ پھر کیا ہم نے ڈکس کی طرح کویک کرتے رہنا ہے, کمپلین کرتے رہنا ہے, کہ ہم نے کچھ خود اپنا حل نکالنا ہے کہ وہ سوسائٹی مجھ پر نہ انفلوئنس کر سکے. اس دنیا میں نا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ سب کی اٹینشن چاہوں گی میں اس چیز پر, کیونکہ ہم سب اس دنیا کے ہی لوگ ہیں. اس دنیا میں ٹوٹل 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ڈک لائک پیپل, ایک کو کہتے ہیں ایگل لائک پیپل. یعنی ایک بطخ کی طرح ہوتے ہیں اور ایک ایگل کی طرح ہوتے ہیں. اب جو بطخ کو جن سے ایگزامپل میں ریلیٹ کیا گیا ہے نا, بطخ کا کیا کام ہے؟ کویک کرنا. تو کویک کو انہوں نے کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ سے بتایا ہے کہ جو ڈک لائک پیپل ہوتے ہیں نا, وہ ساری عمر کمپلین کرتے رہتے ہیں. اس نے پہلے گالی دی, پھر میں نے گالی دی, میرے گھر کے حالات ہی ایسے ہیں, میں نشہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا,
مجھ سے صبح جلدی اٹھا نہیں جاتا اس لیے میں کام نہیں کر سکا. میرا نشہ کرنا جسٹیفائڈ ہے اس لیے میں نے نشے کیے ہیں. میرے گھر کے مسئلے فلاں اچھا نہیں ہے, بیوی اچھی نہیں ہے, والدین اچھے نہیں ہیں, میرے ٹیچرز بہت اسٹرکٹ تھے, میرے ساتھ کوئی پرسنل گرج تھا اس لیے مجھے نکال دیا یونیورسٹی سے. یہ نہیں باس بہت باسی ہے اس کے ساتھ نہیں بنتی. یہ نہیں ساری عمر کمپلینوں میں ہی گزر جائے گی کہ بس میں نے کوئی ذمہ داری نہیں لینی. پی ایس ایل کا ٹریفک بہت تھی اس لیے میں لیٹ ہو گیا. حالانکہ ہر ایکسکیوز کا کوئی نہ کوئی, یہ آپ کا نہیں, یہ آج کل سب کا مسئلہ ہے سالک صاحب, اس لیے آپ نے بہت پرسنلائز نہیں کرنا ہے اس کو, سب کا مسئلہ ہے. جو لیٹ آ رہے ہیں وہ پی ایس ایل کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو کیا جب پی ایس ایل چل رہا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا پرو ایکٹیو نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے ٹریفک مارجن کا ہی تھوڑا خیال کر لیں اور پہلے نکل آئیں؟ خیر وہ تو میں آگے بتاتی ہوں ہیبٹ فرسٹ میں جب اس کو بریک ڈاؤن کروں گی. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈک کی طرح کویک کویک ہی کرتے رہتے ہیں اور اس سے ہماری لائف تکلیف میں ہی گزرتی ہے اور اس میں کوئی کوالٹی نہیں آتی کیونکہ ہم رسپانسبلٹی ہی نہیں لے رہے. اور جو ایگل لائک لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جب بارشیں ہوتی ہیں نا تو ایگل کے پاس ایک کوالٹی ہے کہ وہ اڑ کر بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے. یعنی کبھی آپ سرچ کیجئے گا, اس بارے میں پڑھیے گا کہ ایگلز کے پاس یہ کوالٹی ہے کہ وہ گیلے ہونے سے بچنے, یعنی کہ وہ جو ان کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں نا, جو ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, وہ اس پہ ریلائی کرتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ہم انسانوں کے پاس اس سے کئی زیادہ طاقتیں ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کا. ہمیں بالکل نہیں پتا کہ ہماری یہ اسٹرینتھس ہیں. ہمارے پاس 12 ایسی کوالٹیز ہیں جو اس دنیا میں کسی اور اسپیشی کے ساتھ پاس نہیں ہوں گی. ہمارے پاس وہ 12 ایگزیکٹو اسکلز ہیں جس میں ڈیسیجن میکنگ, اسٹریس ٹالرنس, رسک اسیسمنٹ, ایموشنل کنٹرول اور بہت ساری. یہ ساری کوالٹیز ہمارے ساتھ ہیں. اگر ہم ان پر ریلائی کرنا شروع کر دیں تو ہم ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن ہم ڈکس کی طرح رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس طرح کی زندگی گزارنا آسان ہے. کویک کویک کرنا آسان ہے نا حسن تراب صاحب, یہ کہنا آسان ہے نا کہ اس نے غصہ چڑھایا تھا اس لیے میں نے گالی دی. آسان ہے نا یہ کہنا. یہ کہنا مشکل ہے کہ بے شک اس نے غصہ چڑھایا تھا لیکن میں تو میرے اعمال کے لیے جواب دوں نا, مجھے گالی نہیں دینی چاہیے تھی. یہ ایک بہت برا ایکشن ہے. ذمہ داری قبول کرنا بہت مشکل ہے, الزام کسی اور پر ڈال دینا بہت آسان ہے. آپ کی وجہ سے میں نے ریلیپس کیا تھا, آپ نے مجھے بہت ٹینشنیں دی تھیں, آپ کا کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ تھا اس لیے میں نے ریلیپس کیا. میں نے گھر اس لیے چھوڑا, میں نے کاروبار اس لیے چھوڑا, میں نے آفس جانا اس لیے چھوڑا, میں نے ہاسپٹل جانا اس لیے چھوڑا کہ آپ کے اندر یہ مسائل ہیں, میرے اندر کوئی نہیں. تو جب ہم دوسروں کے مسئلے پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں نا تو اپنے بھول جاتے ہیں, ہمیں اپنا کوئی مسئلہ یاد ہی نہیں رہتا. میں نے آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں کیا. تو جو ایگل لائک لوگ ہوتے ہیں نا وہ ساری رسپانسبلٹی خود لیتے ہیں کہ اگر میرا موڈ خراب تھا نا تو بے شک حالات بھی میرے کوئی اچھے نہیں تھے لیکن میرا موڈ بہرحال میں فکس کر سکتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں کچھ سیکھا ہی نہیں موڈ کو فکس کرنے والا. میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیچرل طریقہ سیکھا ہی نہیں. میں نے سیکھے ہی سارے کوئک فکسز ہیں جس کی وجہ سے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میرے حالات اس وجہ سے آج خراب ہیں. یعنی آپ لوگ خود ایمان سے بتائیں, جب آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آپ سے ہسٹری لی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ صبح صاحب آپ نشے کیوں کرتے تھے, تو ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے نا سامنے ایکسکیوزز کی. میں بات کر رہی تھی کہ ذمہ داری لینے کی, کہ ذمہ داری لینا تھوڑا مشکل ہے. یہ کہنا بہت آسان لگتا ہے کہ میں نے نشے اس وجہ سے کیے ہیں کہ میرے گھر کے مسئلے تھے, کاروبار کے مسئلے تھے, بریک اپ ہو گیا تھا, فیل ہو گیا تھا, یونیورسٹی سے ڈراپ کر دیا گیا تھا, فلاں ہو گیا تھا, فلاں ہو گیا تھا, کورونا آ گیا تھا, ڈپریشن میں چلا گیا تھا. یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ میرے ہی اندر خرابی تھی, میرے ہی فیصلہ لینے کی قوت خراب تھی کہ میں نے نشوں میں گیو ان کر دیا اور میں نے سوچا نہیں کہ میرے ساتھ کوئی مسئلے آ جائیں گے. جی یہ دوسری ایکسٹریم ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. 2 ایکسٹریمز ہوتی ہیں ہمارے پاس. ایک ایکسٹریم میں ہم کہتے ہیں کہ سارا الزام دوسروں کا ہے, دوسری ایکسٹریم میں ہم کہتے ہیں سارا الزام میرا ہے, میں برا ہوں. میں آپ کو بتاؤں یہ آنیسٹی میں نہیں کہ لوگ کہہ رہے ہوتے, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. مجھے موقع دیجیے گا ذرا اس کو کمپلیٹ کرنے کا. بے شک اس میں میں آپ کے فرینڈس کو بالکل الزام نہیں دیتی, لیکن جو 12 سٹیپس ہیں نا ٹف لو کے, اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو پیرنٹس کو سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نشے کی جو جڑیں ہیں نا وہ معاشرے میں ہیں, اور اس معاشرے میں آپ کے اور میرے دوست ہیں. اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں, ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو اس چیز کو بہت گلیمرائز کرتے ہیں. اس معاشرے میں سارے وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے نائٹ پارٹیز اور اس کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو نشے کی جڑیں میرے اندر اور آپ کے اندر نہیں ہیں.
نشے کی جڑیں آپ کی دوستوں کے اندر نہیں ہے، اس معاشرے میں ہے. تو اس معاشرے میں جو انسان ایسی چیزیں کرے گا، کہیں نہ کہیں سے تو ہم انفلوئنس ہوئے ہوتے ہیں نا. آپ کو کیسے پتا کہ نشے ہوتے ہیں اس دنیا میں کوئی؟ آپ کو کیسے پتا کہ سگریٹ بھی ہوتی ہے کوئی چیز؟ جو ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں، جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا بڑا رول ہوتا ہے. میں زبدہ آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے گھر جا کر ان کو انٹرنیٹ ذرا دیجیے گا پشک سپرویژن میں. آپ نے اس بارے میں پڑھنا ہے کہ نائٹ لائف کلچر میں اور ڈرگ ایڈکشن میں کیا ریلیشن شپ ہے. اوہو، میں آپ سے ویسے کہہ رہی ہوں کہ مطلب ایکسٹرنل ورلڈ کا. چلے نائٹ لائف نہ کیجیے گا، لکھ دیجیے گا کہ سلپری فرینڈز یا سلپری پلیسز کا کیا کو ریلیشن ہے اس کی ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ. یہ جو دوسری ایکسٹریم پر پیشنٹ ہوتا ہے نا کہ کسی کا قصور ہی نہیں ہے، میرا قصور ہے بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دفعہ اسی سیشن ہال میں نا، اسٹیک ہولڈر سیشن میں، ایک پیشنٹ تھے انڈور میں اور ایک پیشنٹ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آؤٹ ڈورس میں. تو وہ اپنے کوئی کنفیشن کر رہے تھے آؤٹ ڈورس والے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آگے ایک پیشنٹ فار ایگزامپل جو خضر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اس دفعہ جس چیز کی ایڈکشن میں آئے ہیں نا، یہ ان کو میں نے انٹروڈیوس کرایا تھا اور مجھے بہت گلٹ ہوتا ہے اس کا، اور میں اپنے آپ کو اس گلٹ سے نکالنا چاہتا ہوں. مجھے ایک دفعہ ہم دونوں باہر ملے تھے، میں نے کہا تھا کہ چھوڑو تم پرانا نشہ، یہ چیز ٹرائی کرو، اور پھر وہ اس پر ہک ہو گئے اور اب یہ اس کا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں پچھلے 4 سالوں سے. وہ آنیسٹی سے شیئر کر رہے ہیں. اور خضر صاحب یعنی وہ جو اس وقت انڈور پیشنٹ تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں اس کا کوئی قصور نہیں، سارا قصور میرا ہے، سارا قصور میرا ہے، میں چاہتا تو منع کر دیتا. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ دوسری ایکسٹریم ہے اور ایکسٹریمز پر رہنا ہی مسئلے ہے. وہ اس وجہ سے ساری چیز، ایک تو اس میں گرینڈیوسٹی کا تھوڑا سا افیکٹ وہ ملتا ہے، کیا اسے what do we call it نہیں گرینڈیوسٹی کا تھوڑا کنٹریبیوشن ہے، یعنی اس پیشنٹ کے اس وربیٹم میں کہ میرا ہی سارا قصور ہے، کسی اور کا ہے نہیں. دوسرا شیم کا ہوتا ہے، یعنی وہ امبریس ہی نہیں کر پا رہے ہوتے اپنی سیلف اسٹیم کو. اور شیم کی دوسری مینیفیسٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ بڑے ایلیٹڈ اور ہائی انرجیز میں کوئی بھی چیز ایکسپلین کر دیتے ہیں. یعنی دوسری مینیفیسٹیشن اس کی بے جھجک پن میں جاتی ہے، انہیبیشنز ختم کر دیتی ہے یہ. تو ان دونوں ایکسٹریمز میں نہیں رہنا ہوتا، درمیان میں رہنا ہوتا ہے. جو رسپانسبلٹی آپ کی بنتی ہے اس کو قبول کریں، اور ہاں ساتھ یہ بھی ضرور کہیں کہ کیونکہ میں اس سوسائٹی میں چلا گیا تھا اور پیئر پریشر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ لوگ یہاں پر کسی ایک آدھے پیشنٹ کا فون دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو جلدی مل گیا، سب کے گھروں میں فون چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ پیئر پریشر نہیں ہے، یہ پاور آف ادرس نہیں ہے. آپ ایک کا سن لیتے ہیں کہ وہ فلاں نے کہہ دیا ہے کہ وہ سگریٹ پی رہے ہیں. سارے آؤٹ ڈورز والے ریکورنگ ایڈکٹ کے گھر میں سگریٹ سب سے بڑا ہاٹ کیک بنا ہوتا ہے ٹاپکس میں کہ ہم نے بھی سگریٹ پینی ہے. تو جب یہاں کی انوائرمنٹ میں اتنا اثر ہے تو مجھے بتائیں، جہاں کوئی رولز اور ریگولیشنز ہی نہیں ہے وہاں اثر نہیں ہوگا؟ بہت اثر ہوتا ہے انکانشیسلی، چپ کر کے. خیر واپس آتے ہیں ادھر. میں بات کری تھی پہلے کنٹینیوم کی کہ اگر ہم پہلی 3 ہیبٹس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو ہم سیلف ماسٹری کو اپنا لیں گے. یعنی ہم پر زور چلنا شروع ہو جائے گا، ہم اپنی بات کے اثر میں آنا شروع ہو جائیں گے، تو ہم محتاجی سے نکل کر خود مختار ہو جائیں گے، یعنی ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، ڈیپینڈنسی میں سے نکل کر. لیکن پھر عقل یہ کہتی ہے، ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے. یعنی مجھے بتائیں کتنا اچھا تحفہ ہے نا، یہ ایک انسان انڈیپینڈنٹ ہو گیا، لیکن پھر وہ ایک نئی بیچ میں چیز لے آتے ہیں کہ آپ ساری عمر انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے. یعنی خضر صاحب اگر آپ کے پاس ساری کوالٹیز ہوں، آپ کی ساری سکلز بڑی پرفیکٹ ہوں، ٹھیک ہے، یا نیئر پرفیکشن ہو، آپ پڑھے لکھے بہت ہوں، تو کیا آپ سارے کام خود کر سکتے ہیں؟ یا آپ چلے ایک سی ای او ہو جائے. سی ای او وہی لوگ ہوتے ہیں نا جن کے اندر ساری کوالٹیز ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے نا، جو ہائی اچیور ہوتے ہیں، جنہوں نے ایک امپائر کھڑا کر لیا ہوتا ہے، وہ اس کمپنی کے سی ای او ہوتے ہیں نا. تو کیا وہ سارے کام خود کر سکتے ہیں؟ ان کو مین پاور چاہیے ہوتی ہے. بالکل. تو تیسرا جو سب سے میچور کنٹینیوم ہے وہ انٹر ڈیپینڈنس ہے. جیسے ایک پلیئر بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا پلیئر ہے اور کرکٹ میں یا فٹ بال میں، وہ اکیلا تو میچ جیت نہیں سکتا. اس کو اپنے ساتھ 10-11 اور لڑکوں کی ضرورت پڑے گی جو مل کر سینرجائز کر کے سب کی انرجیز کے کنٹریبیوشن سے کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ ایک بندہ ہی بالنگ کرائے گا، وہی بیٹنگ کرے گا، وہی فیلڈنگ کرے گا. تو جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والی اسکل سیکھنی چاہیے کہ ایسی کون سی اسکل ہے جس سے میں لوگوں کے ساتھ لڑے جھگڑے بغیر، اوپینین کے ڈس ایگریمنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکوں، کہ میں اپنی ساری اسکلس بھی اپلائی کروں
اور جتنے ان کے برین میں اسکلز ہیں وہ بھی سارے یوٹیلائز کر کے ہم ایک نیا پروجیکٹ لے کر چلیں. یعنی جو بھی ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہے, جو بھی انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہوئے, وہ انٹر ڈپینڈنس کی طرف کیسے جائیں گے؟ ان کی سوشل ڈومین تو بہت خراب ہوتی ہے. انٹر ڈپینڈنس میں تو ہوتی ہی سوشل ڈومین ہے. اچھا, پہلی 3 ہیبٹس ہمیں ڈپینڈنسی میں سے نکال کر انڈیپینڈنٹ بناتی ہیں, اگلی 3 ہیبٹس ہمیں انڈیپینڈنسی میں سے نکال کر انٹر ڈپینڈنٹ بناتی ہیں. اب پیچھے بچی ایک ہیبٹ, یعنی پہلی 3 کیا بناتی ہیں؟ انڈیپینڈنٹ بناتی ہیں. اگلی 3 انٹر ڈپینڈنٹ بناتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا سکھاتی ہیں. اور جو 7ویں ہیبٹ ہے نا, جس کا نام ہے شارپننگ دا سا, وہ بیسکلی ان ساری ہیبٹس کو روزانہ ریوائز کرنا اور اپنی زندگی کی یعنی کوالٹی آف لائف کو امپروو روزانہ کرتے رہنے کا نام ہے, جس میں 4 ڈومینس میں ہم امپروومنٹ کرنا سیکھتے ہیں. فزیکل ڈومین میں یعنی جسمانی صحت میں, نفسیاتی صحت میں, تعلقات یعنی سوشل ڈومین میں, اور اسپریچول یعنی روحانی صحت میں. ان چاروں ڈومینس میں ہم بہتری لانا سیکھتے ہیں اس 7ویں ہیبٹ سے, اور وہ 7ویں ہیبٹ ان 6 ہیبٹس کو ریوائز کرتے رہنے کا نام بھی ہے. جب ہم یہ 7 ہیبٹس سیکھ لیں گے اور ہمارے اندر ہماری ہر بات سے ہماری کوئی نہ کوئی ایک ہیبٹ کی جھلک نظر آ رہی ہوگی, تو مجھے بتائیں ہماری کوالٹی آف لائف تو یہیں سے امپروو نہیں ہو جائے گی؟ اچھا, اب میں بات کرتی ہوں کہ ہیبٹ 1 ہے کیا. یعنی اس کا نام ہے بی پرو ایکٹیو. ہیبٹ 1 کا نام ہے بی پرو ایکٹیو. کیا مطلب ہوتا ہے پرو ایکٹیو کا؟ اگر ہم اس کو بریک کر لیں تو پرو کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے پری, ایک ہوتا ہے پرو. یہ وہ والا پرو ہے, آفٹر والا. کہ پری کا مطلب ہوتا ہے بیفور, پرو کا مطلب ہوتا ہے آفٹر. اب آپ نے اس ہیبٹ کا نام سمجھنا ہے. پرو ایکٹیو یعنی آفٹر, ایکٹیو مطلب تیاری کر لینا, یعنی فیوچر میں آنے والے چیلنجز کی پہلے سے تیاری کر لینا. یعنی ایسے چیلنجز جو بھی ذرا بعد میں آئیں گے, جو بھی ذرا کل پہ آئیں گے, ایسی چیزیں جو بھی ذرا آج نہیں کل پہ ہیں, فیوچر میں ہیں, ان کی تیاری کر لینا. اور ایکٹیو کا مطلب الرٹ, ایکٹیو نہیں یعنی پریپریشن شروع کر دینا. پرو ایکٹیو, بی پرو ایکٹیو یعنی ایسے انسان بنے جو بعد میں آنے والی چیزوں کی پہلے تیاری کرنا سیکھتے ہیں. جیسے ایگزامز 1 سال بعد ہیں, پرو ایکٹیو لوگ آج سے پڑھنا شروع کر دیں گے تھوڑا تھوڑا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بالکل اینڈ پہ جا کے, تو جب 1-2 دن رہتے ہوں گے تو اس کے بعد جا کر وہ تیاری شروع کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ میرا بے شک 1 سال کے بعد ایگزام ہے, لیکن آج سے انہوں نے اس کی تیاری کرنی ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ 2 طرح کے, یعنی اگر تو ہماری اسٹرینتھ ہے یہ ہیبٹ تو ہم پرو ایکٹیو لوگ ہوں گے, یعنی ہم ذمہ داری لینے والے لوگ ہوں گے. اچھا, اب اس کا انڈائریکٹ مطلب یہ رسپانسبل ہو جانا. یعنی اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے نا کہ پرو ایکٹیویٹی کا کیا مطلب ہوا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے رسپانسبلٹی لینے والا بندہ. یعنی ظاہر سی بات ہے, دیکھیں جو فیوچر کی تیاری پہلے ہی کر رہا ہے تو فیوچر میں جو بھی نتائج ہوں گے تو وہ ذمہ داری لے گا نا. کبھی بھی وہ اسٹوڈنٹ جس نے ساتھ ساتھ سارا پڑھا ہو یہ نہیں کہتا کہ پیپر آؤٹ آف سلیبس تھا, ٹیچر نے بہت اسٹرکٹ مارکنگ کی ہے, میری نیند نہیں پوری ہوئی تھی اس وجہ سے میں اٹیمپٹ نہیں کر سکا. وہ ان کو پتہ ہوتا ہے, یعنی انڈرسٹینڈیبل سی ایک چیز ہے. جس نے بہت تیاری کی ہوگی تو کویسچن پیپر اس کے لیے سالو کرنا مشکل ہوگا؟ بالکل مشکل نہیں ہوگا. یعنی اس کو کانسیپٹس اس کے کلیئر ہوں گے. جس نے بہت دل سے, جس نے بہت اچھے طریقے سے کریونگ مینجمنٹ سیکھی ہوگی, تو بھلے اس میں ڈیفیکلٹی وہ فیس کرتے ہوں, لیکن وہ یہ ایکسکیوز کے ساتھ نہیں آئیں گے کہ بس بہت دن سے کریونگ ہو رہی تھی اور میں نے شیئر نہیں کی. انہوں نے جب پورا ٹریٹمنٹ سیکھا ہوگا تو ان کو پتا ہوگا نا شیئرنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, تو وہ اس ایکسکیوز کے ساتھ بالکل بھی نہیں آئیں گے. تو جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ چیزوں کی ذمہ داری لینا جانتے ہیں, ان کو رسپانسبل بھی سمجھا جاتا ہے, اور اس کو بریک کر کے ان کو رسپانس ایبل بھی کہا جاتا ہے کہ وہ رسپانس کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں, وہ ہوتے ہیں ری ایکٹیو لوگ, یعنی جو ری ایکشن دینا جانتے ہیں. پرو ایکٹیویٹی میں اور ری ایکٹیویٹی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ داری لینا جانتے ہیں کہ ہاں میرا قصور ہے, مجھ سے غلطی ہوگی, میں آئندہ سے چیزیں بہتر کر لوں گا. جو ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً وہ جذباتی سے لوگ ہوتے ہیں, وہ فوراً رد عمل دیتے ہیں, وہ بلیم گیم کی طرف جاتے ہیں. وہ بیٹھ کے بس انتظار کرتے رہتے ہیں کوئی اپرچونٹی آئے اور میں پھر اس کو اٹینڈ کروں. جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ خود جاتے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کر سرچ کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے بارے میں. تو مجھے بتائیں کہ جب یہاں پر آنے کے بعد ایک دم سے پیشنٹس کو خیال آتا ہے کہ میں تو
تیاری کر ہی رہا تھا علاج کی, میں تو کرانا چاہتا تھا علاج, میں اس بارے میں سرچ بھی بہت کر رہا تھا, اور یہ تقریباً سب پیشنٹس کہتے ہیں, کوئی ایک نہیں, سب پیشنٹس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آؤٹ ڈور کر دیں مجھے, میں کرانا چاہتا ہوں علاج. تو مجھے بتائیں, کیا آپ وہ لوگ ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں آؤٹ ڈور علاج کے لیے؟ دل کی بات بتائیے گا. اگر ہم پرو ایکٹیو ہوتے, ذمہ داری لینا جانتے ہوتے, تو کیا ہم پہلے دن خود ہی نا یہاں پر ہوتے, یعنی آؤٹ ڈور علاج کے لیے آتے, خود ہی سے نا رابطہ کرتے فیسلٹی سے کہ بھائی میرا علاج مجھے یہ کرانا ہے, اپنی ہسٹری دیتے. آپ مجھے بتائیں کہ آؤٹ ڈور اور انڈور علاج میں فرق کیا ہے, یعنی کیا کوئی کرائٹیریا ہوگا نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ آ جائے اور وہ انڈور ہو جائے, ایسا تو نہیں, ایسے تو بیڈس بھی نہیں ہیں اتنے یہاں پر. کوئی کرائٹیریا ہوگا نا جس پر کہ انڈور اور آؤٹ ڈور کی ڈویژن ہوتی ہوگی. کیا ہوگا حسن صاحب, مجھے بتائیں کیا کرائٹیریا ہوگا آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کا؟ مین کرائٹیریا یہ ایک ہے, ان 5 نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کی اویلیبلٹی ہونا, یعنی انڈور اپنے پاس رکھا انہیں جاتا ہے جن کا پتہ ہو کہ انہوں نے نہیں آنا, یا بہت ہی کم چانسز ہوں کہ یہ آئیں گے, اور ان کو ابھی اپنی بیماری کے بارے میں انسائٹ نہیں ہے, تو ان کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے. اور جو اویلیبل ہوں وہ ظاہر ہے خود روزانہ آ سکتے ہیں. دوسری چیز انسائٹ کی, کہ اگر پیشنٹس آتے ہیں نا علاج کے لیے تو وہ کوئی کنڈیشن نہیں لگاتے کہ فلاں دوائی نہیں دینی, اس سے میں سلو ہو جاؤں گا, فلاں نہیں کرنا, اس سے میں یہ ہو جاؤں گا, سگریٹ تو میں نے لازمی پینے ہیں, انڈور نہیں میں نے کرنا, اتنے دن کا علاج کرانا ہے, اتنے منٹ کا سیشن کرنا ہے. تو وہ کنڈیشنز نہیں لگاتے جن کو اپنی بیماری کی انسائٹ ہوتی ہے. ان کا سول کویسچن یا ان کا سول پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میرا علاج کیجیے یا مجھے ہیلپ دیں. تو وہ ان کو پھر آگے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ روزانہ آ کے ایک سیشن اٹینڈ کر لیا کریں, یا آپ آؤٹ ڈور میں اتنے سیشنز اٹینڈ کر لیں. تو ان کو انڈور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جو آؤٹ ڈور کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں نا, وہ خود رابطہ کرتے ہیں, وہ انکوائری میں وہ خود ہوتے ہیں. اگر آئے ہوتے تو ظاہر ہے ہم آپ کو آؤٹ ڈور رکھتے, پھر اور چیزیں کچھ دیکھنی ہوتی ہیں, لیکن آپ کیونکہ خود نہیں آئے تھے اور آپ فیملی کے ساتھ آئے تھے, یعنی اگر پہلے ہاتھ, یعنی انکوائری میٹنگ کہتے ہیں جب ہمارا پہلا انٹریکشن ہوتا ہے فیملی کے ساتھ. جیسے سلمان اعظم صاحب کی فیملی آج اچانک, ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے, انہیں نہیں پتہ ہم کون ہیں, اور یہ آئے ہیں ہم سے میٹنگ کرنے کے لیے کہ ہمارے بچے کا یہ مسئلہ ہے, تو ایسی میٹنگس کو انکوائری میٹنگس کہتے ہیں. تو اگر اس انکوائری میٹنگ میں پیشنٹ خود ہو اپنی فیملی کی بجائے, تو وہ ایک بڑا فٹ کینڈیڈیٹ ہیں آؤٹ ڈور کے لیے, کیونکہ وہ خود انسائٹ اتنی رکھتے ہیں, وہ خود رسپانسبلٹی لے رہے ہیں اپنی بیماری اور اپنے علاج کی, تو آئے ہیں نا. ریئیکٹیو لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیماری میں بھی ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس چل نہیں رہا ہوتا, نشہ بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہوتا, اور جب علاج میں آتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آؤٹ ڈور میں کرا لیتا, یا میں نے جلدی جانا ہے, میرا اتنا ٹرم کا پیریڈ رکھیے گا, اور پھر کمپلائنس کے کچھ مسئلے, پھر دوائیوں کے کچھ مسئلے, انسائٹ بھی نہیں ہوتی کہ پرابلم کتنی ہے. تو یہ ہوتے ہیں ری ایکٹیو لوگ. تو مجھے بتا دیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ پرو ایکٹیو تھے یا اب پرو ایکٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ پرو ایکٹیویٹی کا مطلب ہوتا ہے رسپانسبلٹی لینا, یعنی ایک انسان جب اپنی ذمہ داری لینا شروع ہو جائے نا اپنے حالات کی, چاہے وہ جسمانی حالات ہوں, نفسیاتی حالات ہوں, مالی حالات ہوں, کوئی بھی, یعنی اگر آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ ہاں کہیں نہ کہیں میں ہی ایٹ فالٹ تھا, کہیں نہ کہیں مجھ سے ہی کوئی چیز مس ہینڈل ہوئی ہے اور آج میرے یہ حالات ہیں, تو وہ بندہ پرو ایکٹیو ہے. اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی, پھر وہ ان کو حل کرنے کی طرف بھی ذمہ داری لیتا ہے کہ ہاں میں اپنا علاج کراؤں گا, میں اس چیز کو فکس کروں گا. اگر میرے میریٹل ایشوز ہیں تو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میرا کنٹریبیوشن رہا ہوگا انہیں خراب کرنے میں, اور اب میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں ٹھیک کرنے میں کنٹریبیوٹ کروں گا. یعنی ان کا جو دماغ ہوتا ہے نا, وہ ذمہ داری لینے کی طرف جاتا ہے, وہ بھاگتے نہیں ہیں اس سے. جو ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بس دوسروں پہ ملبہ پھینک کے بس بات ختم. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ آج کل پی ایس ایل کی وجہ سے بڑے لوگ لیٹ آ رہے ہیں, سیشنز کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں, کوئی اور چیز ہو تو ٹریفک ہے. اب ہم سب کو جب پتہ ہے کہ ایک چیز ہے, تو ہم جو پرو ایکٹیو لوگ ہوں گے نا, میں یہاں پر کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی کیونکہ ہو سکتا ہے سب کوئی نہ کوئی لیٹ ہوئے ہوں, میں آپ کو ویسے اگزامپل بتا رہی ہوں کہ پرو ایکٹیویٹی کے فلٹر سے اگر ہم اس بات کو گزاریں تو وہ آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ رش تھا میں اس وجہ سے لیٹ ہو گیا. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ ایک ذمہ دار انسان ہیں تو آپ کو ٹریفک کا مارجن رکھ کے نکل جانا چاہیے تھا, اور جو آپ کا یہاں پر پہنچنے کا ٹائم ہے اس سے 15-20 منٹ آپ پہلے بھی پہنچ جاتے تو کوئی حرج نہیں ہونا تھا. لیکن یہ ایکسکیوز بہرحال آپ کے پاس نہیں ہے کہ ٹریفک کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا, پیرنٹس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا,
گھر میں اٹھایا مجھے بہت لیٹ تھا اس وجہ سے, کھانا نہیں ٹائم پر ملا میں اس وجہ سے لیٹ ہو گیا. تو جو پرو ایکٹیویٹی ہے نا وہ آپ کے پاس ایکسکیوزز نہیں چھوڑتی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہتی ہے جتنی بھی آپ کو ریزنس لگ رہی ہیں نا, چاہے وہ بڑی ویلڈ ہی کیوں نہ ہو, وہ ایکسکیوزز ہیں, وہ ریزنس نہیں ہیں. کہ میرے کاروباری مسائل ہیں اس وجہ سے میں نہیں انڈور میں رہ سکتا, میرے فلاں مسائل ہیں اس وجہ سے نہیں رہ سکتا, میں فیملی کو بہت مس کرتا ہوں اس وجہ سے نہیں میں علاج کرا سکتا ان سے دور رہ کر. یہ سارے ایکسکیوزز ہیں. معذرت کے ساتھ یہ ویلڈ ایکسپلینیشنز بالکل بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہماری نا بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری انٹینشنز کیا ہیں. جیسے اگر تو ہم یہ کہیں نا کہ اس ہال میں گرمی بہت ہے, اور آگے ہمارا جملہ یہ ہو کہ میں نے نہیں سیشن اٹینڈ کرنا کیونکہ یہاں پر اے سی بہت چلاتے ہیں سردیوں میں اور ٹھنڈ بہت ہوتی ہے, تو ہماری انٹینشن پتہ چل گئی کہ ہم نے سیشن اٹینڈ نہیں کرنا, اے سی سے مسئلہ نہیں ہے. اگر تو ہماری کمپلین شروع میں یہ ہوگی کہ اس ہال میں سردیوں میں اے سی چلتا ہے, اور آگے ہم یہ کہیں گے کہ مہربانی کر کے اے سی بند کر دیں, یا میں کوئی اوپر سے اب اور جیکٹس یہاں پر پہن لوں جس سے مجھے ٹھنڈ نہ لگے, اس سے ہماری انٹینشن یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ٹھنڈ تو لگ رہی ہے لیکن ہم سیشن اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب پیشنٹس بھلے ان کی نظر میں یہ چیز کتنی ویلڈ لگ رہی ہو کہ میں انڈور نہیں رہ سکتا کیونکہ میں تو دوسری یا تیسری بار آیا ہوں, یا مجھے تو سمجھ آ گئی ہے علاج کی, یا میرا تو چھوٹا سا سلپ ہوا تھا, یا میں فیملی سے دور نہیں رہ سکتا, یا بڑا مشکل ہے انڈور میں رہنا, تو یہ سارے ایکسکیوزز ہیں. آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے اپنی کمپلین کے بعد آپ ہم سے کوئی حل مانگیں کہ میرا دن نہیں گزرتا انڈور میں, مجھے بتائیں میں کیسے دن گزاروں. تو پرو ایکٹیویٹی کا جو فلٹر ہے نا وہ آپ کے پاس بہانوں کی گنجائش نہیں چھوڑتا. وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ذمہ داری لیں نا اپنی لائف کی. جس طرح اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں چوز کرتے ہیں کہ ہم نے خوش رہنا ہے کہ ہم نے اداس رہنا ہے, یہ ہماری چوائس ہے. یعنی پرو ایکٹیویٹی والے کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان دکھ میں نظر آ رہا ہے تو یہ اس کی چوائس ہے کہ وہ دکھ میں نظر آ رہا ہے. اب بھلے وہاں پر کوئی کلینکل بیماری ہی کیوں نہ ہو, فار ایگزامپل وہ ڈپریشن میں ہے تو ڈپریشن والا بندہ تو آئے گا ہی نظر اداس, لیکن اس کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ اگر میں ڈپریشن میں ہوں تو مجھے ڈاکٹر پہ جانا چاہیے اور مجھے دوائی کھانی چاہیے تاکہ میرا یہ ڈپریشن اتر جائے. کمرے میں لیٹے رہنا مہینہ مہینہ, کپڑے نہ چینج کرنا, کھانا نہ کھانا جسٹیفائی نہیں کرے گا ان کی بیماری کو. جیسے ڈرگ ایڈکٹس ہیں, ہمارا دل سے یقین ہے کہ آپ لوگ بے بس ہوتے ہیں اپنے نشوں کے آگے, تو کیا پھر اس بات کو مان کے آپ کو نشے کرتے رہنے دیں کہ کیونکہ اب آپ تو خضر صاحب بے بس ہیں نا تو پھر آپ کر لیں نشے. پھر ذمہ داری لینا سکھاتے ہیں کہ کیونکہ آپ ہی بے بس ہیں تو پھر سیکھیں کہ اپنی ہیلپ لیسنس کو کیسے توڑنا ہے. کیونکہ آپ کا دل نہیں کرتا انڈور میں رہنے کو تو ہم سے مدد لیں کہ انڈور کے دنوں کو آسان کیسے بنانا ہے. تو جو ہم آپ کو اس میں مدد دے سکے ہم آپ کی مدد کریں گے, لیکن اپنے مسئلوں کا حل جانیں. مسئلوں سے پیچھا چھڑا کے بھاگنا نہیں ہے ہم نے کسی نے بھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے, چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے خوش رہنا ہے کہ آپ نے اداس رہنا ہے, آپ نے ذمہ داری لینی ہے کہ آپ نے الزام تراشی کرنی ہے, تو یہ آپ نے اور میں نے چوز کیا ہوا ہے. اگر تو ہم رسپانسبلٹی لے لیں گے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کہ ہم ہیلپ سیک کریں گے ہمیشہ, ہم کبھی بھی بھاگیں گے نہیں ہیلپ لینے سے. لیکن اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ ری ایکٹیویٹی والا ہوا تو ہم, آپ کو پتہ ہے لوگ موسم پہ بھی گلے کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر کپڑے دھوئے ہوں اور بارش ہو جائے اور آپ کے کپڑے واپس گیلے یا گندے ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے لوگ اس چیز پہ بڑے فرسٹریٹڈ سے ہو جاتے ہیں, ان کے موڈ ہی بدل جاتے ہیں, ان کو غصہ آنے شروع ہو جاتا ہے کہ میرا کام مزید بڑھ گیا. تو حالانکہ ان کو پہلے ذمہ داری نہیں لے لینی چاہیے تھی. موسم دیکھ لیں کس طرح کا ہے. آج کل ہم اتنا تو پریڈکٹ کر ہی سکتے ہیں نا کہ بارش ہوگی یا نہیں, اور اس حساب سے اپنی تیاری رکھتے. ہونا چاہیے تھا نا. لوگ آفیسز میں لیٹ آتے ہیں اور آ کر آرام سے کوئی ایکسکیوز دے دیتے ہیں کہ گھر پہ یہ ہو گیا تھا, بریک فاسٹ نہیں بنا تھا, آج میں لیٹ ہو گیا. تو پرو ایکٹیویٹی کا فلٹر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کوئی بہانہ نہیں ہے اس میں چھپنے کے لیے. آپ سمپلی ایک رسپانسبلٹی اون کریں اپنی غلطی اور موو آن کر جائیں. کوئی بھی آپ کو اس پہ اکاؤنٹیبل یہ سزا نہیں سنا دے گا کہ یہ آپ سے ہوا ہی کیوں. جیسے یہاں پر انٹروینشن پریزنٹ ہوتا ہے پیشنٹس کا, جس کا سول پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر انسائٹ ڈیولپ کی جائے. لیکن کیا آپ کو یہ ضد کرنی چاہیے کہ میں نے نہیں اپنا انٹروینشن کرانا؟
آپ کو تو پرابلم بتانی چاہیے کہ مس میں بہت اندر سے شیم میں ہوں یا میں بہت انکمفرٹیبل فیل کروں گا, میری اس انکمفرٹیبل فیلنگ کو ٹھیک کر دیں پلیز. سوال یہ ہونا چاہیے. یہی مسئلہ ہے نا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے اچھا نہیں محسوس ہوگا جب مجھے وہ خط پڑھ کر سارے سنا رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا, یہی بات ہوتی ہے نا کہ سب کو ہوتا ہے کہ نہیں مجھے بڑا برا لگے گا. تو اس میں ہم نے بھاگنا نہیں ہے اس سے کہ آپ میرا پریزنٹ ہی نہ کرائیں اور پھر فالو اپ کریں اس کا کہ نہیں میرا نہیں پریزنٹ ہونا چاہیے. آپ کو یہ کہنا چاہیے, یعنی پہلی ہیبٹ ہمیں یہ سکھاتی ہے رسپانسبلٹی لینا اور اپنی پرابلم کے سولوشن پر جانا کہ مس میں بڑا پریشان ہوں یہ سوچ کر کہ میرا بھی انٹروینشن پریزنٹ ہونا ہے اور مجھے بڑی شیم کا سامنا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب وہ مجھے پڑھ کر سنائیں گے تو مجھے کافی تکلیف ہوگی, تو مجھے مدد دیں اس میں کہ میں اس انکمفرٹیبل فیلنگ سے کیسے پیچھے چھڑاؤں. میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کیونکہ پچھلے کافی دن سے کچھ تکلیف میں ہیں اور میں نے یہ اسیس کیا ہے کہ انٹروینشن کا مسئلہ ہے کیونکہ آپ مجھ سے پچھلے کافی دن سے یہی بات کہہ رہے ہیں. اب یہ آپ کی ہیلپ کے لیے ہے یہ بات کہ میرا انٹروینشن نہیں کرانا آپ نے, تو میں آپ لوگوں کی مدد لوں گی جن کا انٹروینشن ہو چکے ہیں. لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے کام بگڑ جائے گا, بنے گا نہیں. پیشنٹس کو یا ایٹ ٹائمس فیملی کو بھی لگ رہا ہوتا ہے اس سے تو وہ مزید غصے میں آ جائے گا. لیکن مجھے بتائیں کیا انٹروینشن کے بعد مزید غصہ آتا ہے کہ انسائٹ آتی ہے؟ کیونکہ یہی سارے واقعات آپ کو نشے کی بیماری میں بھی پتہ ہوتے ہیں. زیادہ تر گھر والے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کل رات یہ کیا, پرسوں یہ کیا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ کی فیکٹرز ہوتے ہیں. یعنی ایک تو اس وقت ڈسٹ ہوا میں ہی ہوتی ہے, یعنی کوئی واقعات تازہ ہوا ہوتا ہے تو اس پہ دونوں کے جذبات بھڑکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ کل رات والے انسیڈنٹ پر اگر صبح کنفرنٹ کیا جائے گا نا, ہو سکتا ہے لڑائی ہو جائے. دوسرا بڑا کنٹریبیوشن نشوں کا ہوتا ہے کہ اس ٹائم آپ کا برین, آپ کا بلڈ کلیئر ہی نہیں ہوتا نشوں سے, تو آپ اس چیز کو, یعنی وہ لوگ اپنی گھر والے اپنی بات تھرو ہی نہیں کر پا رہے ہوتے آپ تک. اب علاج کے اس حصے میں جب 30, 40, 50 دن گزر چکے ہوتے ہیں, آپ نشوں کے بغیر ہوتے ہیں, ایک اچھی انسائٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو جب آپ اپنے ایز اے نیوٹرل پرسن ایک بندے کی کہانی سن رہے ہوتے ہیں نا, جو فلم کی طرح چل رہی ہوتی ہے آنکھوں کے سامنے, تو آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ یہ جو 4-5 لوگ آتے ہیں روزانہ مجھ سے ملنے, انہوں نے کتنی تکلیفیں دیکھی ہیں میرے نشے کی وجہ سے, اور میں نے کتنی تکلیفیں دیکھی ہیں اپنے نشے کی وجہ سے. تو وہ ایک انسائٹ پیدا کرنے کا وہاں سے ایک سلسلے کا آغاز ہوتا ہے جس میں ہمیں دور بیٹھے لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مشکل چیز ہے, کیونکہ ہم ہر مشکل چیز سے بھاگنا چاہتے ہیں. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, اسپیشلی ایمان صاحب سے, کہ کیونکہ آپ بہت بہتر ہو رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ, تو تھوڑا دل بڑا کریں. آپ مقصد آپ کو تکلیف دینا بالکل بھی نہیں ہے. میں اس چیز میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے ہوں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہ آپ کو کہی جائے جس سے آپ ہرٹ ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ چیز اپنے پاس رکھنی ہے کہ کاؤنسلر سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہوں گے اگر کوئی بھی چیز ایسی کہی جا رہی ہوگی جو آپ کو ہرٹ کرے گی. تو دل بڑا کرنا ہے اس بارے میں آپ نے سوچ کر. اچھا, یہ چیز میں نے ایکسپلین کی کہ جو رسپانسبل لوگ ہوتے ہیں وہ حالات کے یا مسئلوں کے سولوشن کی طرف جاتے ہیں, اور جو بلیم گیم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں پر پوائنٹ آؤٹ ہی کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے اونچا بولا تھا اس لیے میں بدلے میں اونچا بولا ہوں, یا آپ کا قصور ہے, فلاں کا قصور ہے, موسم کا قصور ہے, مہنگائی بہت ہے, فلاں چیز, حکومت. یعنی ہم اپنے مسئلوں کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ میرا بھی کوئی رول ہے میری لائف کے پرابلمس کو حل کرنے میں. یعنی شاہزیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہیں اس میں آپ کا حل کرنے کا رول ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ آپ کا رول ہے. یعنی آپ چوز کریں گے ہیلپ لینے کو تو آپ کی ہیلپ ڈبل ہو جائے گی. اگر ایک بندہ ہاتھ ہی نہیں آگے بڑھائے گا ہیلپ لینے کے لیے اور وہ ڈوب رہا ہوگا اور باقی سب لوگ بچانا چاہ رہے ہوں گے, وہ خود ہی نہیں ہاتھ آگے بڑھائے گا, تو مجھے بتائیں بات تو نہیں بنے گی نا. اچھا, ایک ویڈیو ہے جو ایکسکیوزز پر ہے اور وہ اتنی اچھی ویڈیو ہے کہ میں ہر دفعہ فرسٹ ہیبٹ میں دکھاتی ہوں. آپ سب نے غور سے دیکھنی ہے اور اس کے بعد ہم اس پر چھوٹی سی ڈسکشن بھی کریں گے, اور جو بھی اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنی زندگی کے سارے کام ہم نے خود ہی کرنے ہیں. دوست, حکومت, موسم, حالات اگر اپنا کنٹریبیوٹ کر دیں انہیں اچھا بنانے میں تو بہت مہربانی ان کی, لیکن اگر نہیں بھی کرتے تو ہمارے پاس پورا حق ہے خوش رہنے کا بھی اور اپنی لائف کو اچھا بنانے کا بھی. اب اس میں تھا یہ کہ وہ آگے چل کر بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس اسکلز ہیں, آپ کے پاس کریج ہے, آپ کے پاس ہر چیز ہے, اسٹرینتھ ہے, بس آپ نے ہر چیز اکٹھی کرنی ہے اور اپلائی کرنی ہے, اور جو کرنا ہے آپ ہی نے کرنا ہے.
ویٹ نہ کرتے رہیں کہ کوئی آئے گا اور ہماری لائف میں چینج لے آئے گا, کوئی میریکل ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. جس بھی انسان کو آپ بہت دیکھتے ہیں نا کہ یہ اس نے کتنا اچیو کر لیا, 5 سال کی ریکوری, 10 سال کی ریکوری, وہ اس نے خود کی ہوتی ہے. ہم جتنا مرضی سوچتے رہیں کہ اس کے تو حالات بڑے اچھے تھے, اس کے پیرنٹس بڑے سپورٹیو تھے, پیسے بہت تھے, کاروبار بہت اچھا تھا, اس وجہ سے ریکوری چلی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ نے خود جو ایفرٹس اپنی لائف میں کی ہوں گی نا, وہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے ساتھ رہتی ہیں. تو جتنے بھی ایکسکیوزز ہیں آپ سب کے, میرے مائنڈس میں, ہم نے ان سے جان چھڑانی ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے ہمیں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے. جس طرح جب ریلیپس کر کے لوگ آتے ہیں نا, تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں کہ فیملی نے بڑا کنٹرول کیا, یا امی نے اس طرح کہہ دیا, ابو نے مارا, فلاں چیز ہوگی, مجھے پرووک بہت کرتے تھے. تو وہ آپ کو بار بار سکھاتے ہیں, پرو ایکٹیویٹی کا فلٹر آپ کو سکھاتا ہے, اور ڈیزیز کانسیپٹ بھی, کہ جو ریکوری ہوتی ہے نا یہ انکنڈیشنل ہوتی ہے. اس میں آپ کبھی بھی کنڈیشنز نہیں اپلائی کرتے کہ اسپرنگ کا موسم ہوگا اور یہ چیز ہوگی اور حکومت ہماری مرضی کی ہوگی اور یہ ہوگا تو میں اچھی ریکوری میں چلوں گا. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو برے حالات کے ساتھ بھی اچھی ریکوری میں چلنا آنا چاہیے. آپ کو اپنے جتنے بھی تعلقات ہیں, میریٹل پرابلمس خاص طور پر, تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسرا بندہ ایفرٹس کرے گا تو میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. آپ اپنے حصے کا تو کریں. اور ایک یہاں پر نا ایک بہت بڑی متھ یہ ہے کہ ہر ریلیشن شپ میں ہم سمجھتے ہیں کہ 50-50% ہوتا ہے. میں سمجھانا یہ چاہتی ہوں کہ شیم کو ہیل کرنے کے لیے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ علاجوں میں شیم نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جہاں پر شیم, جب میٹھا بہت چرا کر اور دبا کر کھایا جا رہا ہوتا ہے اور شوگر ہائی ہو جاتی ہے, اس میں شیم ہونی چاہیے کہ میں اپنے صحت کا بھی خیال نہیں رکھ رہا اور میں ایک غلط کام بھی کر رہا ہوں, امورل کام. جب کوئی ڈائبیٹک کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جانے سے شیم آتی ہے کہ پتہ نہیں وہ مجھے کس ججمنٹل آنکھ سے دیکھیں گے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے. اور اکثر لوگ, میں آپ کو بتاؤں, چلے نشے کی بیماری میں تو ہم اب شیم سے نکلنے میں پتہ نہیں کتنے سال لیں گے. لوگ یہ نہیں بتاتے کہ میں ڈائبیٹک ہوں, لوگ یہ نہیں بتاتے کہ میں کارڈیک پیشنٹ ہوں. وہ جو ان کو آفر کریں وہ میٹھا کھاتے رہتے ہیں, وہ میٹھی چائے پی لیتے ہیں. وہ یہ نہیں کسی کے گھر جا کر کہتے کہ مجھے چینی کے بغیر چائے دے دیں, کیونکہ ان کو اس میں شرم آ رہی ہوتی ہے. اور چلے نشے کی بیماری میں بھی یہ ہوتا ہے, کسی کو پتہ نہ چل جائے میں ریہیب میں ہوں. حالانکہ صحت مند ہونے میں تو کوئی شیم نہیں ہونی چاہیے. جب بیئر پی رہے ہوتے ہیں سب کے سامنے اور پورے زمانے کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈکٹ ہیں, اس میں شیم ہونی چاہیے. آپ کے منہ پر آ کر بات کوئی نہیں کرتا, وہ الگ بات ہے, پتہ سب کو ہی ہوتا ہے. تو آپ سے میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہی کیونکہ آپ ذرا سینئر ہو گئے ہیں, تو آپ نے شیم کی بات نہیں کرنی. باقی ہم نئے پیشنٹس کو اور ان کی فیملیز کو تو نکال ہی رہے ہیں شیم میں سے. اچھا, اب یہ ایک وہ ہے, ایک ایکسرسائز ہے چھوٹی سی, جس سے ہم فوراً اسیس کر سکتے ہیں. یعنی شروع میں تو ٹائم لے گی یہ چیز, لیکن جب ہمارے ریفلیکس ایکشن کا پارٹ بن جائے گی تو ہمارے ذہن میں کوئی بھی سچویشن آئے گی کہ اس سچویشن میں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے, یا میں کہیں ریئیکٹ تو نہیں کر رہا, تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ ایک چیز, ایک ایکسرسائز سی ہوگی جس میں سے ہم گزر جائیں گے اور ہم اسیس کر لیں گے کہ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے یا میں یہاں پر ریئیکشن شو کر رہا ہوں. جیسے ایک ایکرائنم ماسٹر سے اس کو انہوں نے یاد رکھنے میں آسانی کے لیے لکھا ہوا ہے. جس طرح کوئی بھی آپ کے پاس سچویشن آتی ہے تو اس میں M stands for کہ measure how important the situation is to you on a scale 0 to 1 to 5. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آؤٹ ڈورس میں گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی نے بلا لیا قوالی نائٹ پہ, کسی دوست نے, اور وہ بڑی امپورٹنٹ لگ رہی تھی اور جانا بھی بڑا ضروری لگ رہا تھا. تو مجھے بتائیں کہ اس کو میجر کریں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے 1 سے 5 کے اسکیل پر. امپورٹنٹ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم نہیں کریں گے نا تو کوئی نقصان ہو جائے گا. جیسے اگر ہم نے نشے کی بیماری کا علاج نہ کرایا نا تو ہماری جان جا سکتی ہے, یا ہم کسی کی جان لے سکتے ہیں, ہم کوئی کرائسس کر سکتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم آج سے واک کرنا نہیں شروع کریں گے نا تو ہمیں mid 30s 40s میں جا کے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, دل کی بیماری ہو سکتی ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے واک کرنا. ہم امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کام ہم نہیں کریں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا. قوالی نائٹ پہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی نا, یہ ایشوز آتے ہیں, لٹرلی یہ ایشوز آتے ہیں کہ فلاں دوست کی برتھ ڈے ہے, فلاں دوست کا یہ ہے. تو اگر ہم وہاں پر نہیں بھی وہ کام کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا بہت بڑا, یا ہوگا. اگر قوالی نائٹ پہ نہیں بھی گئے انیشیل ریکوری میں, جب اسٹینڈ لگا ہوا ہے کہ باہر نہیں جانا, تو کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوگا نا, سوائے اس کے کہ چھوٹا سا دل ٹوٹے گا. احمد صاحب, جو آپ نے بات کی نا کہ انیشیل ریکوری میں ہم اداس ناراض ہوتے ہیں,
تو وہ اداسی اور ناراضی کا جو فیز ہے نا وہ قوالی نائٹ سے بھی, دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ سے بھی بہتر نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی فزیولوجی کی, آپ کی سائیکالوجی کی ڈیمانڈ ہے بھی آپ کو تھوڑا نیچے رکھنا, کیونکہ آپ کے جو اندر کیمیکلس تھے وہ بالکل انسٹیبل سے ہیں. تو اگر آپ ابھی بھی ان کو ان نیچرل طریقوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ نہیں ہوں گے. ایک ٹرم ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انہیڈونیا. انہیڈونیا ایک ایسی ٹرم, ایک ایسے فیز کا نام ہے جس میں لاس آف پلیجر ہوتا ہے. ایک انسان کو خوشیاں نہیں مل رہی ہوتی, باقی سب لوگ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ کنیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ اس طرح سے ہنس نہیں رہا ہوتا. تو یہ اسٹیٹ سب ایکسپیرینس کرتے ہیں کسی اپنے لیول پر, کوئی 1 مہینہ, کوئی 6 مہینے, کوئی کسی طرح. تو اس کو کوئی چیز آپ کے اس وقت آپ کے موڈ کو اپلفٹ نہیں کر سکتی. جیسے انڈورس میں اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں جم ہوتا نا تو بس پھر 100 کیا 200 دن رہ لیتا میں, اگر یہاں پر فلاں چیز ہوتی نا تو میں اتنے دن رہ لیتا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو نہیں لگتا کہ ان ساری چیزوں کو ٹرائل اینڈ ٹیسٹ میں سے گزار کر ہی یہ والا ماڈل آیا ہوگا؟ یہ اگر آرگنائزیشن 43 ایئرس سے چل رہی ہے نا تو یہ ساری چیزیں ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جہاں سے علاج نکلا ہے نا, ہیزلڈن سے, کیا نام ہے اس انسٹیٹیوٹ کا, ڈیلنسی اسٹریٹ, وہاں پر وہ آپ کو پتہ ہے, آپ پڑھیے گا اس کے بارے میں, کتنی ہیوج اس پر وہ بلڈنگ کنسٹرکٹ کی گئی ہے, اور وہاں پر ہارس رائڈنگ اور پتہ نہیں کیا کیا, اور سوئمنگ اور ہائکنگ, ہر چیز وہاں پر اویلیبل ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اکثر بتاتے ہیں کہ لکھا بھی ایسے ہی جاتا ہے, اور وہ جو ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں وہ خود بھی ایسے ہی بتاتے ہیں کہ گھوڑے کھڑے رہ جاتے ہیں انتظار کرتے کرتے کہ کوئی آئے گا اور ہم پر بیٹھے گا, اور وہ پانی ویسے ہی بہہ رہا ہوتا ہے, کوئی نہیں اس کے اندر جاتا, اور ساری چیزیں ویسے ہی ہوتے ہیں. لوگوں کا موڈ پھر بھی بہت ڈپریشن میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ ان کی ایک فزیولوجی ہی ایسی ہوتی ہے جو ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی خوش ہونے میں. تو ارلی ریکوری میں بھی اگر ہم کہیں گے کہ پلیز مجھے باہر جانے کی اجازت دے دیں, مجھے دوستوں سے ملنے کی اجازت دے دیں, سارا دن کیا کروں گا, سارا ویک کیا کروں گا, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ تو پھر سمجھدار ہیں, ایڈلٹ ہیں, آپ بنائیں نا اپنا کوئی ایسا اسکیجول جس سے آپ تھوڑا بہتر محسوس کر سکیں, لیکن جو آپ چاہتے ہیں وہ ہم اجازت نہیں دے سکتے. اچھا, ماسٹر ہم نے ایم دیکھ لیا. اے سے اسیس یور انیشیل ریئیکشن, یعنی کوئی بھی چیز. اب یہ جو ایکسرسائز ہے نا یہ ہم دونوں چیزوں پر استعمال کر سکتے ہیں, ایک وہ جو انسیڈنٹ ہو چکا ہے, ایک وہ جو ابھی آنا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کی کوئی لڑائی ہو گئی ہے کسی سے, ٹھیک ہے, آپ چھوٹی سی بات پر ہی, بہت چھوٹی بات پر بھی یا بڑی بات پر بھی, تو آپ دیکھ لیں کہ اس چیز کے شروع ہونے میں آپ کا پہلا ریئیکشن کیا تھا. یعنی اگر آپ کے پیرنٹس نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ اس بار سگریٹ پر تو 0 ٹالرنس ہوگی, سگریٹ تو نہیں آپ پی سکتے آؤٹ ڈورس میں, تو پہلا ریئیکشن کیا آتا ہے آپ لوگوں کا اکثر انڈور پیشنٹس کا؟ یعنی یہ چیز آپ دیکھیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, کہ اگر سگریٹ نہ پی تو کیا نقصان ہو جائے گا. سگریٹ کے علاوہ بالکل ہو سکتے ہیں, دوستوں سے نہیں ملنا, اس پہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ اگر آپ لوگ اپنے ایک دوست کی وکالت کر رہے ہو کہ وہ تو بہت اچھا, بہت شریف, بہت ہی اچھا ہے, اس سے میں نے ملنا ہے, اور گھر والے کہیں نہیں پہلے 100 دن اس سے بھی نہیں ملنا, تو پہلے ایم سے دیکھ لیں کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس سے ملنا یا نہ ملنا, 1 to 5 کے اسکیل پر, کہ اگر نہ ملے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے. پھر اپنا پہلا انیشیل ریئیکشن جو ہے نا وہ اسیس کر لیں کہ جب مجھے منع کیا گیا تھا تو میرے اندر کیا ایک لہر سی دوڑی تھی غصہ کرنے کی. اس کے بعد سی دا اسٹیمولس رسپانس ماڈل. یعنی اسٹیمولس رسپانس کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہو آپ میں سے؟ یعنی ہم رسپانس کیوں دیتے ہیں اور اسٹیمولس کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک انسٹنٹ, جو جیسے یہ ایک اسٹیمولس ہے تو ہمارا اس کی طرف رسپانس, یعنی ہم اس کو ایک اسکرین کے طور پر پرسیو کر رہے ہیں, یہ ایک اسٹیمولس ہے. یعنی ہر چیز ایک اسٹیمولس ہے ہمارے اس پر. تو اپنا اسٹیمولس رسپانس ماڈل دیکھ لیں, اور پیچھے جا کر ذرا پاسٹ میں بھی دیکھ لیں کہ جب بھی پہلے اس طرح کی کوئی چیز آتی تھی تو کیا میرا یہی بیہیویئر ہوتا تھا ٹورڈز دیٹ پرٹیکولر تھنگ, کہ میں اسی طرح سے غصہ کرتا تھا, یا میں نے اس کے ساتھ میننگ کیا اٹیچ کیے ہوئے. کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کام پیراڈائم کا کانسیپٹ سمجھانے سے شروع اس لیے کیا ہے کہ ہر ہیبٹ میں کہیں نہ کہیں ہمارے نظریات انوالو ہوتے ہیں, جو ہم نے نظریہ بنا لیا ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ. جیسے جب آپ کو منع کیا جائے گا دوست سے ملنے سے, تو ہو سکتا ہے کہ غصہ اس لیے بھی آیا ہو کہ ہم نے ایک نظریہ بنا لیا ماں باپ کے لیے کہ انہوں نے تو بات ماننی نہیں ہے کوئی بھی. ہو سکتا ہے نا, انہوں نے تو غصہ ہی کرنا ہے, یا انہوں نے تو, ان سے تو پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اپنے رسپانسز دیکھ لیں جو بھی آپ نے ان کے لیے پیراڈائمس میں بنا لیے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ لوگ تو غصہ ہی ہوں گے, یہ لوگ تو پرووک ہی کریں گے. تو ایک اس ماڈل کو ذہن میں لے آئیں. اس کے بعد کیا ہے,
think about a previous proactive response. پھر ہم نے بھی جو بات کی کہ رسپانسبلٹی لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا رسپانس ہوگا, یعنی کیا وہ فلیئر اپ ہو جائیں گے کسی کے پرووک کرنے سے, یا وہ ذرا سوچیں گے کہ ٹھیک ہے سامنے والا تو مجھے پرووک کر رہا ہے بٹ میں نے اپنے بیہیویئرس کی ذمہ داری لینی ہے. پرو ایکٹیو رسپانس تو کچھ ایسا ہی ہوگا نا, یعنی اگر کوئی سچویشن ہماری ایسے گزر چکی ہے لڑائی والی تو بھی ہم اس میں سیکھ کر مطلب اس میں ریئلائز کر کے سیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ سے ایسے نہیں کرنا. اور اگر کوئی فیوچر کا ایونٹ ہو تو جیسے اگر انٹرونشن پریزنٹ ہو جائے تو مجھے بتائیں پرو ایکٹیو رسپانس کیا ہوگا. پرو ایکٹیو رسپانس کیا ہوگا اگر کسی دن پتہ چل جائے کہ آپ کا انٹرونشن ہے؟ اپنے آپ کو تیاری کر لینا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اب وہ اگر جو وہ پڑھیں گے تو میں ایک ایکٹیو لسننگ پرووائڈ کروں گا انہیں, اور اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. اس میں پروٹوکولس کو فالو کروں گا, شیم ہیل بھی ہوگی, چلو اب ٹریٹمنٹ میں آیا ہوں تو گزر ہی جاتا ہوں ان سارے مرحلوں میں سے. یہ ہوگا ایک پرو ایکٹیو رسپانس. پہلے سے زیادہ ریلیف ملے گا, سکون ملے گا. جن کے ہوئے میں ذرا آپ سب نے نا ایمان صاحب کی تھوڑی تیاری کروانی ہے, انجم صاحب آپ نے خاص طور پہ, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد انگیج اور ایگزٹ. اب جب آپ نے اوپر والے 3-4 پوائنٹ سے ہوم ورک کر لیا ہے کہ اگر تو تھرڈ پوائنٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ پرو ایکٹیو ہے یا ری ایکٹیو ہے, تو اگر وہ پرو ایکٹیو ہوا تو اس ایکٹیویٹی میں انگیج کر جائیے گا. یعنی اگر تو آپ کے دل میں ہو کہ یہ جو سامنے والے نے مجھے گالی دی ہے اس کا جواب میں اس کو اسرٹیولی اس طرح دوں گا کہ نہیں آپ میری باؤنڈریز نہیں بریچ کر سکتے اور پلیز مجھے اس طرح سے گالی نہیں دے سکتے, تو آپ ذرا اس کا خیال رکھیں. اگر تو آپ کے ذہن میں پہلا ری ایکشن یہ آ رہا ہے تو انگیج کر جائیں اس کانورسیشن میں. لیکن اگر یہ آ رہا ہے کہ ایسی کی تیسی ان کی اور میں ذرا ان کو ایسی بری لکس کراؤں, میں بھی بدلے میں گالیاں دوں, تو آپ نے اسیس کر لیا کہ یہ پرو ایکٹیو رسپانس نہیں ہے تو ایگزٹ کر جائیں یہاں سے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس سچویشن میں انگیج کرنا ہے کہ اس سے ایگزٹ لینا ہے. اس کے بعد ریویو یور پرفارمنس. اچھا پھر اس کے بعد اپنی پرفارمنس کو ریویو بھی کرتے رہیں اس کے بعد کہ میں کتنا پرو ایکٹیو ہو رہا ہوں. اب آ جاتی ہے ایک اور امپورٹنٹ چیز. اب یہ کافی امپورٹنٹ سی چیز ہے, 2 سرکلز. یعنی ہماری زندگی میں نا, ہم سب کی زندگی میں یہ 2 طرح کے دائرے ہوتے ہیں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس, ایک کو کہتے ہیں سرکل آف کنسرن. اب آپ اس کو سرکل آف کنٹرول اور سرکل آف نو کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک وہ سرکل ہے جس پہ ہمارا اختیار ہے, ایک وہ سرکل ہے جس پہ یا تو ہمارا بڑا تھوڑا سا اختیار ہے یا بالکل بھی اختیار نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں آئیڈیلی ہمیں ایسے سرکل میں زندگی گزارنی چاہیے جس میں ہمارا اختیار ہے, یعنی جو سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے یا سرکل آف کنٹرول ہوتا ہے کہ اس میں چیزوں پر ہمارا کنٹرول ہے. لیکن ہم سب اس دائرے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس میں یا تو ہمارا بڑا کم کنٹرول ہوتا ہے یا بالکل کنٹرول نہیں ہوتا. کوئی ایگزامپل دیں گے کیسے؟ بالکل کسی انسان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, نیچر پہ ہمارا کنٹرول نہیں. میں آپ کو ایک بڑی ریلیٹیبل ایگزامپل بتاتی ہوں, پیشنٹ زیادہ اگری کریں گے, پیرنٹس زیادہ اگری کریں گے اس سے, کہ دل کرتا ہے کہ یہ جو سارے نشہ بیچنے والے ہیں نا ان کو کسی طرح پکڑ لیا جائے اور سزائیں دلوائی جائیں اور اس دنیا کو یا ایٹ لیسٹ اس ملک کو یا ایٹ لیسٹ لاہور کو ڈرگ فری کر دیا جائے. یہ جو نشہ بیچ رہے ہیں, پولیس کی, انٹیلیجنس کی, ہر ایک کی ہیلپ لے کے کسی طرح ان کا خاتمہ کیا جائے. اور اندر سے بڑی موٹیویشن آ رہی ہوتی ہے اور دل کر رہا ہوتا ہے بس مطلب یہ چیز تو لازمی کرنی ہے, اور کچھ لوگ پریکٹیکلی وہ ٹرائی کر بھی چکے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ اس جگہ پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے جس پہ ہمارا کنٹرول بالکل بھی نہیں ہے یا بڑا ہی تھوڑا سا کنٹرول ہے. کس کو روک سکتے ہیں؟ ہم پہچان ہی نہیں سکتے ان سارے لوگوں کو جو اس چیز میں انوالو ہیں. اسکولز, یونیورسٹیز, اور نہیں اسٹیٹ بھی نہیں کر سکتی. اس پر کام ہو چکا ہے, امریکہ نے کیا ہوا ہے اس چیز پر کام. اپنے پورے ملک میں انہوں نے امپورٹ ایکسپورٹ بند کر دی تھی, الکوہل کی پروڈیوس کرنا بند کر دی تھی. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ گھروں میں چھوٹے اسکیل پر شراب تیار کرنا شروع کر دی تھی. تو اس سے ان کو آئیڈیا ہوا تھا کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. جب یہ تھائی لینڈ میں ایڈز بہت بڑھ چکا تھا پروسٹیٹیوشن کی وجہ سے, تو وہ اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہارم ریڈکشن کی طرف گئے تھے, کیونکہ وہ مکمل طور پر اسے ختم نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے لوگوں کو ایسی انہوں نے کچھ ڈرگس کے لیے بھی اور اس چیز کے لیے بھی انہوں نے ان کو گائیڈ لائنس دینا شروع کر دی تھیں, کیا کیا پروٹیکٹیو میجرز وہ لے سکتے ہیں. یا جب لوگ ایڈز انجیکشنز لگا کر
کنٹامینیٹڈ سرنجز یوز کرتے ہیں, تو وہ اس میں لوگوں کو اویئر کرنا شروع ہو گئے تھے اور سرنجز پرووائڈ کرنا شروع ہو گئے تھے, صاف سرنجز, کہ آپ یہ استعمال کر لیں, ایک دوسرے کی جھوٹی نہ استعمال کریں, کیونکہ کانسیپٹ ان کے ذہن میں ہارم ریڈکشن کا ہوتا ہے کہ جتنا نقصان بچا لیا جائے وہ ہم کر لیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ ہم اس چیز کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے, اور ہم اپنی زندگی کی ہر ڈومین میں نا اس سرکل آف کنسرن میں پائے جا رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح سے ان ساری چیزوں پر ہمارا دھیان ہوتا ہے جو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. جیسے کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو بیچارے اپنے حالات کی وجہ سے کنٹرولنگ ہو چکے ہوتے ہیں, یعنی ان کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے اب کنٹرول کرنا, کیونکہ وہ بہت خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اتنے مسئلے انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں, اور جو بچے ہوتے ہیں وہ اس چیز سے بادر ہو رہے ہوتے ہیں, یا کچھ پیرنٹس چوکیدارہ بہت کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو ہیلپ ضرور کر رہے ہوتے ہیں اس میں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اب بچے پورا مکمل طور پر اپنے پیرنٹس کی نیچر کو بدل نہیں سکتے, کنٹرول نہیں وہ کر سکتے کہ یہ کسی طرح آئیڈیل پیرنٹس بن جائیں جو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں اور جو میں چاہتا ہوں میری ڈیمانڈس پوری ہوتی رہیں. یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کسی بھی انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یا ایون بڑی پیٹی سی ایگزامپلز ہوتی ہیں ہماری لائف میں. آپ کو مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کے پاس سے چل رہا اور اس کے چلنے کی آواز فرکشن سے آ رہی ہو, بڑی انوائنگ سی, کھانے کی آواز آ رہی ہو بہت انوائنگ سی, لوگ اس پر لڑ پڑتے ہیں, لٹرلی لڑ پڑتے ہیں. وہ 1-2 دفعہ منع کرتے ہیں, تیسری دفعہ وہ چیختے ہیں اور غصہ کرتے ہیں, ایسے لیبل لگا دیتے ہیں کہ تمہیں تمیز ہی نہیں ہے, بیسک ٹیبل مینرز ہی نہیں ہے, یہ ہے تو وہ ہے, اور اگلا بندہ بہت بری طرح سے ہرٹ ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب کسی اور طرح سے بھی کہا جا سکتا تھا. یہ ہے اگلے بندے کو کنٹرول کرنے والی چیز. حالانکہ ہم ان کو اپنے بیہیویئر سے انفلوئنس ضرور کر سکتے ہیں, ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ بیسک ٹیبل مینرز کیا ہیں, یا ہم انہیں خود کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں. جی, تو یہ کچھ آج سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ لوگوں نے کون سے سرکل میں رہنا ہے. اس سرکل میں جس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے ہمارا کسی چیز پر, کہ اس میں جس میں ہم اختیار پیدا کر سکتے ہیں اور کوئی نتائج لے کر آ سکتے ہیں. سرکل آف انفلوئنس بیسکلی وہ سرکل ہے جس میں چیزوں پر ہمارا اختیار ہوتا ہے اور ہم اسے بڑھا سکتے ہیں, انفلوئنس کر سکتے ہیں اپنے رویوں سے, اپنی سوچوں سے, تھیراپیوٹک اسکل سے. جیسے میرا اختیار یہ تو نہیں ہے کہ میں مثال کے لیے صرف سمجھا رہی ہوں احمد صاحب کی روڈ نیچر کو بدل سکوں, میرا یہ اختیار نہیں ہے. لیکن میرا یہ اختیار تو ہے نا کہ میں بادر ہونا بند کر دوں, اپنے اوپر کچھ کام کر کے اپنی ایموشنل کیپیسٹی کو انہانس کر لوں, اور جلدی میں غصہ نہ کروں, اور میں بادرڈ نہ فیل کروں جب بھی وہ بات کریں, اگر میں مکمل انہیں بدل نہیں سکتی تو اپنی رسپانسبلٹی لینا سیکھیں. ہیبٹ 1 والے کہتے ہی یہ ہیں کہ جب آپ رسپانسبلٹی لینا شروع ہو جائیں گے نا, آپ کو لوگوں پہ الزام لگانے کی ضرورت ہی یا تو بالکل نہیں پڑے گی یا بہت کم پڑے گی, جس میں آپ ان کی کچھ رسپانسبلٹی ان کے حصے میں لے کر آئیں گے. لیکن اگر آپ زیادہ کام خود کرنا شروع کر دیں گے نا, تو آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. کبھی آپ کو ہم نے یہ کیا, ایک چھوٹی سی ایگزامپل, پھر میں ڈسپرس کروں گی, پھر میں کنکلیوڈ کروں گی, کہ جب آپ کو ہم منع کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے رومز میں نہ جائیں, اور جانے پر ہم فیڈ بیک ہی دیتے ہیں نا, کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ خود اوپر آ کے روم سے نکال رہے ہوتے ہیں کہ آپ پھر گئے ہوئے ہیں, یا ایسی کوئی نوزی نہیں ہو جانا ہم نے بہت زیادہ کسی کے ساتھ بھی. اپنے کرنے والے کام کر کے پھر ذرا پیچھے چلے جانا, سامنے والے کو ایبزارب بھی کرنے دینی ہے وہ چیز, اور پھر وہ بھی اتنے سمجھدار تو ہیں نا کہ وہ آہستہ آہستہ اس پر اثر آنا ان پر شروع ہو جائے گا اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہاں تک کلیئر ہے؟ آج پھر بھی کرایا میرا, نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.